السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرٹ پاکستان. کہاں سے شروع کریں، کون کون سی بات کریں؟ ہم دکھانا نہیں چاہتے. ہم دیکھ رہے تھے ٹویٹ جس میں کہ کل بہت ہی لغو بیہودہ اور ہر طرح سے مہذب سے گری ہوئی ایک تہذیب سے گرا ہوا ایک پوسٹر ہم نے دیکھا. مریم نواز صاحبہ کی طرف اشارہ تھا. اس کے جواب میں پھر ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی ایک صاحبہ نے جواب دیا جس میں کہ عمران خان صاحب کی بیگم کے حوالے سے وہی بات کہی. اب بات یہ ہے کہ یہ وہ اتنی گھٹیا گری ہوئی بات تھی کہ ہم اس کا پوسٹر نہیں دکھانا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں شروع میں کہ یہ کدھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے ہماری سیاست کے. جو باتیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ اب سر عام گالم گلوچ. اور پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے اور پی ایم ایل این کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک کو کہیں گے تو دوسرا ہمیں برا کہے گا، دوسرے کو کہیں گے تو تیسرا. لیکن میرے ساتھ ہماری دوست اور کولیگ آسمہ شیرازی بھی ہیں. ایم شور شی سینٹ، اور لوگوں نے دیکھا ہوگا تو وہ بھی اس پر کامنٹ کریں گے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے دوسری طرف یہ رانا ثناءاللہ صاحب، دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا ایک انٹرویو میں. جی بڑی کھل کے بات کر دی انہوں نے، اپنے دل کی بات کر دی. اور یہ ہمیں یاد ہے کہ ہم شروع میں سنتے تھے جن ضیاء الحق صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی، تو جب اس پر بات ہوتی تھی کہ کیا ہوا تو سب کہتے تھے، ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک قبر ہے، اس میں اس نے جانا ہے یا میں نے جانا ہے. اچھا، جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں ناظرین، ہی از اے پولیٹیشین، ہی از اے ڈیموکریٹ، اور انہوں نے بڑا سفر کیا ہے. پہلے انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں بڑا سفر کیا، اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں ان کو اتنے بے بنیاد اور غلط قسم کے کیس پہ اٹھایا گیا اور ان کو کال کوٹری میں ڈالا گیا، اور بالکل غلط کیس تھا. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا تھا پھر بھی پی ایم ایل این پی ٹی آئی اس کے ساتھ تھی کیس کے، تو اور ان کے منسٹر آپ کو یاد ہے ڈیفینڈ کرتے تھے. تو ہر طریقے سے دیکھیں، چاہے ایک ٹالرنس کا لیول دیکھیں، چاہے آپ تہذیب کا دیکھیں، وہ تو بالکل ہاتھ سے ہی نکل گئی ہیں باتیں. اور پھر اب دیکھیں اگر کوئی کسر باقی تھی تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان ایکسچینج دیکھ لیں. آج پریزیڈنٹ نے پہلے پوری ایک کمپلینٹ بھیجی پرائم منسٹر کو کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، ہیومن رائٹس وائلیشن وغیرہ. پرائم منسٹر نے جواب دیا کہ آپ کو ابھی نہیں نظر آ رہا، آپ کو نہیں نظر آیا تھا جب پی ٹی آئی کری تھی، اور اب یقیناً پی ٹی آئی کے جماعت کے اسپوکسمین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی مطلب یہ بھی دیکھنا تھا کہ بٹوین دا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ایک تو میں کی بات ہو گئی. اور اب کس کو برا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو اچھا کہیں کس کو برا کہیں، کیونکہ بہرحال ایک تو جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری پہلے ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ہمارے پاس ایک ایسا پینل ہے ناظرین جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے، گہرے سمجھتا ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیں ہمیں کہ بات آگے جائے گی کہاں. کل آپ نے دیکھ لیا عمران خان صاحب نے جو جلسہ کیا، وہ نومبر کے بعد ان کا پہلا ایک پبلک ان کا جلسہ تھا، اور ہم کہیں گے کہ بہت بڑا جلسہ تھا. لیکن مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کوئی جوڑ توڑ کے لگایا، کیونکہ ہم موجود نہیں تھے وہاں. لیکن جو نظر آ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ بہت لوگ آئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کنٹینرز لگا کے اس کے باوجود اتنے لوگ پہنچے. بٹ اینی وے یہ چیزیں ہم لے کے چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آسمہ شیرازی صاحبہ، ہوسٹ ہیں پروگرام فیصلہ اپنا کا، کالمنسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور بہت ایوارڈ ونر ہیں. بہت شکریہ آسمہ شیرازی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں حبیب اکرم صاحب نے جوائن کیا ہے، پولیٹیکل اینالسٹ، جرنلسٹ، اور سنو ٹی وی پہ بہت بڑے افسر ہیں، کہتے ہیں اس کا نام نہ لیں، لیکن بہرحال سنو حبیب اکرم کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں ناظرین، اور بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں، اور ایک وی لاگ بھی کرتے ہیں، وہ آسمہ بھی کرتی ہیں. ان کے دیکھا کریں وی لاگ، ہم سیکھتے ہیں ان دونوں کے وی لاگ سے بہت. اور محمد مالک صاحب جو کبھی کبھار بڑا ٹکا کے جب ان کو کوئی خاص خبر ملتی ہے تو وہ 5 منٹ کا وی لاگ کر دیتے ہیں، اور پھر 50,000 لوگ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. محمد مالک صاحب پریزیڈنٹ آف 92 نیوز، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اچھا جی، کہاں سے شروع کریں؟ حبیب اکرم صاحب، آپ کل جلسے میں تھے وہاں؟ جی نسیم، میں بالکل جلسے میں تھا. ذرا تھوڑی سی ہمیں رپورٹ دے دیں جی اس پہ. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ لاہور میں جلسے کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے بند تھے، اور نہ صرف وہ بند تھے بلکہ شہر کے اندر آنے والے راستے اور شہر سے باہر جانے والے راستے بھی بند تھے. اور میری معلومات کے مطابق فیصل آباد جہاں سے موٹر وے پہ چڑھتے تھے لوگ، وہ راستہ بھی عارضی طور پر بند کیا گیا تھا. اسی طرح جو قریب کے شہر تھے وہ راستے بھی وہاں سے بند کیے گئے تھے، اور موٹر وے پریکٹیکلی لاہور تک اپروچ کرنے کے لیے جو قریبی شہر تھے وہاں سے بند کر دی گئی تھی.
تاکہ وہاں سے لوگ یہاں پر نہ پہنچ سکے. اور مینار پاکستان کے چاروں طرف جو راستے آتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ان کا مین راستہ ہے، یعنی جسے ہم راوی روڈ کہتے ہیں، اور پھر داتا صاحب کی طرف سے جو گزرنے والا راستہ ہے، وہ دونوں بند ہے. حتیٰ کہ شاہدرہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ راوی روڈ پر ہوتے ہوئے مینار پاکستان تک نہیں پہنچ سکے. اسی طرح جو کئی جگہ سے جو دوسری بادامی باغ کی طرف سے جانے والے راستے تھے، ان پر بھی کنٹینر رکھ دیے گئے تھے. تو لوگوں کے لیے جانا بہت مشکل تھا، خاص طور پر وہ لوگ جو تھوڑا عمر رسیدہ تھے، ان کے لیے پہنچنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ کافی پیدل چلنا پڑتا تھا. لیکن بعد میں جب کوئی 11 بجے کے قریب، 11:30 بجے کے قریب تھوڑی سی نرمی آئی، تو موٹر سائیکل وغیرہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتے تھے. اور میں بھی کل ایک موٹر سائیکل کے اوپر ہی وہاں تک گیا. اور جلسے میں یہی وجہ ہے کہ جب رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تو نوجوان لوگ اتنا چل سکتے تھے، اس لیے کل جو مجھے نوجوانوں کی اور لاہور کے لوگوں کی اکثریت نظر آئی وہاں پر جلسے میں. اور جلسے کا جو سائز ہے، جیسے آپ نے کہا عمران خان کا جلسہ چھوٹا ہو تو وہ خبر ہوگی، میرا خیال ہے جو جلسوں کا ان کا سائز ہے وہ ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے. اور کل بھی جو ان کا جلسہ تھا، میں اگر اس کو کمپیئر کروں تو وہ 2011 کا جلسہ، جسے ان کی جماعت کے حوالے سے تاریخی جلسہ کہا جاتا ہے، تو اس کے قریبی ہوگا، یا اس سے کچھ بڑا ہوگا یا اس سے کچھ کم ہوگا. اور لوگوں کا جوش و جذبہ بھی کافی نظر آ رہا تھا، خاص طور پر جب انہوں نے اپنی تقریر سے پہلے کہا، اسٹیج سے اعلان کیا گیا کہ سب لوگ جو ہے وہ قومی ترانہ پڑھیں گے. تو وہ ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ جس میں بہت سارے لوگ اسٹیج پہ بھی اور پھر نیچے بھی، یعنی پنڈال میں بھی قومی ترانہ پڑھ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کی تقریر شروع ہوئی. تو گویا جلسہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اور کامیاب جلسہ تھا. جی اچھا، تو اس جلسے کے کامیاب جلسے سے عمران خان صاحب کی سیاست، نیگوسیٹنگ پوزیشن پر آسما کوئی فرق نظر آتا ہے، پڑے گا؟ دیکھیے، جلسے تو پی ٹی آئی کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کل والے جلسے کی اصل میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے پرانے جلسوں کی اتنی تصویریں ٹویٹ کر دی ہیں کہ اس سے ایک تاثر جو ہے وہ بالکل دوسرا ابھرا ہے. اور میں ایک دو چینلز نے جو ہے وہ جو کٹ کیا، تو معذرت کے ساتھ مجھے کوئی اتنا تاریخی جلسہ وہ نہیں لگا. جن کی اپنی فوٹیجز تھے اس میں ہم نیوز بھی شامل ہے، اور دیگر ایک دو اور نیوز چینلز تھے جن کی میں نے فوٹیجز دیکھی جو کہ ڈرون شاٹس تھے، تو وہ کوئی اتنے بڑے جلسے کے نہیں تھے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس جلسے کی، بلکہ کسی بھی جلسے کی پچھلے کئی مطلب ہفتوں سے، مہینوں سے اس کی کوریج پہ پابندی عائد کر رکھی ہے. یعنی میں اور آپ اگر کیمرہ لے جانا چاہیں اور ہم ایک فرنٹ شاٹ دکھانا چاہیں تو پی ٹی آئی اس کی اجازت نہیں دیتی. ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، لائیو وہ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے شارٹس مکس بھی ہوتے ہیں. اور کل بہت، چونکہ میں بہت زیادہ کیوریس تھی، دیکھ بھی رہی تھی، لوگوں سے پوچھا بھی، بات بھی کی، تو اس میں بھی مجھے مکسنگ نظر آئی. پھر ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں، جیسے سلمان احمد صاحب کا ٹویٹ جو تھا وہ 2019 کے جلسے کا تھا. اسی طرح سے مختلف لوگوں کے، ان کے اپنے جو قائدین تھے، ان کے ٹویٹس جو اب سامنے آ چکے ہیں فیک نیوز کے. ایک تو فیک نیوز اتنی زیادہ انفارچونیٹلی یہ ہو گئی ہے کہ اس نے اگر بڑا جلسہ بھی تھا تو بھی اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے. اور دوسرا، کوریج کی اجازت نہ دے کے آپ خود ایک اپنی جو ایک آپ کی انٹینشن ہے وہ شو ہو جاتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بڑا یا چھوٹا، معذرت کے ساتھ ہماری اربن ایلیٹ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے موسٹ پاپولر کا، جس سے میں بالکل ایگری نہیں کرتی. پاکستان کے اندر صرف سینٹرل پنجاب ایگزٹ نہیں کرتا، بلکہ پاکستان کے اندر بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور خاص کر کے خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں پہ میں اور آپ نہیں جا سکتے، وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اسی طرح دیگر علاقے بھی. ہم صرف سینٹرل پنجاب کو پاکستان سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں موسٹ پاپولر، ویری پاپولر، اور اربن ایریاز کو بھی. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ جو موسٹ پاپولر والا نعرہ ہے، اس کو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ کس حد تک ہم اس ریلیٹو ٹرم کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بیفور الیکشنز. باقی دیکھیے، پی ٹی آئی کے جو سپورٹ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، ایک پاپولر پارٹی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر دیگر پاپولر پارٹیز ہیں. پنجاب میں بھی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی بہت اچھی، اور خاص کر کے سینٹرل پنجاب میں، جو کہ پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
اور یہ ماننا پڑے گا کہ سینٹرل پنجاب کے اندر اس سے پہلے پی ایم ایل این مقبول پارٹی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو اس مخصوص بیلٹ کے اندر جس سے کہ سیٹس آتی ہیں پنجاب نیشنل اسمبلی کے اندر، اس میں پی ایم ایل این کو کافی ٹف بلکہ بہت ٹف جو ہے وہ مقابلہ ان کو کرنا پڑے گا وہاں پہ. تو پی ٹی آئی کے لیے جو پاپولیرٹی ہے اس سے زیادہ اس حکومت کی کارکردگی پہ سوال ہے، مہنگائی پہ سوال ہے، کیونکہ اگر مہنگائی نہ ہو اور اس حکومت کی کارکردگی اچھی ہو تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا جن کی ناقص کارکردگی اور مہنگائی کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے، تو مالک صاحب یہ آسما صاحبہ کے کہنے کے مطابق کوئی کل جو جلسہ تھا ٹھیک ہے اٹ واز ایوریج، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی اس طرح اتنی بڑی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم نے جو سوال کیا تھا کہ کل کے جلسے کے بعد کیا عمران خان صاحب کی نیگوسیٹنگ پوزیشن وغیرہ اور جو ان کا ایک امپیکٹ ہے آلریڈی چاہے اسٹیبلشمنٹ پر چاہے حکومت پر، کیا اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ آسما صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے، نو بگ ڈیل. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس تک نیگوسیشن نہیں ہو رہی، اور دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم جو خان صاحب کی ہے کہ نیگوسیشن ہو نہیں رہی. جہاں وہ چاہتے ہیں وہ سائڈ نیگوشیٹ کر نہیں رہی، اور اس لیے جلسہ فیکٹری اس وقت اپنے لوگ موبلائز رکھنے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. نمبرز کی جو بات ہے اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے کہ بالکل پاپولیرٹی سینٹرل پنجاب میں ہر جگہ ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈفر یہاں کروں گا آسما سے کہ ہمارے یہاں میٹر کرتا ہے کہ ویزیبلٹی کس کی سب سے زیادہ ہے. جب خان صاحب کی سے ویزیبلٹی سب سے زیادہ ہے، ان کے ورکر کی ویزیبلٹی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ دوسرے اس طرح کے پیشنیٹ جلسے جلوس اکٹھے کر نہیں پا رہے، نہ انہوں نے شروع بھی کیے ہیں ابھی. لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ ریلی دیکھتے ہیں مریم کی یا ریلی دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کی، تو وہ سلوگنیئرنگ ہوگی، سب کچھ ہوگی. وہ پیشن نہیں ہے جو عمران خان کے جلسوں میں ہے، ٹو بی ویری فیئر. تو اس لیے ڈیفینیٹلی ان کا کراؤڈ زیادہ چارجڈ ہے اور ویزیبل زیادہ ہے، اور ہم لوگ ویزیبلٹی کو پاپولیرٹی کے ساتھ تھوڑا سا مکس کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایشو اس وقت جلسوں میں فیصلے نہیں ہونے. جو 2-3 اسٹیبلش چیزیں ہو گئی ہیں کہ یوتھ کی امیجنیشن عمران خان نے ٹچ کی ہوئی ہے، اربن ایک تھنکنگ میں بہت بڑا وہ چینج لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کا جو پاپولیرٹی کلٹ کی حیثیت بن گئی ہوئی ہے. سو یہ ریالٹی ان کو پتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل چل رہے ہیں ان کو جلسہ دیکھنے کی سے کنونس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کتنے پاپولر ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کتنے ایز اے ورکیبل پارٹنر، ان کا ٹرسٹ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی سارٹیڈ آؤٹ. اگر آپ جلسے سے طاقت دکھاتے ہیں، وہ تو میرے خیال میں شاید دوسری سائڈ کو اور زیادہ خوفزدہ کرتا ہے اور زیادہ بیک فٹ پہ ڈالتا ہے، ان دا سینس کہ وہ جو اگر بہت راضی بھی ہوں گے تو ان کے دماغ میں ہوگا کہ خان صاحب اگر اتنی زیادہ پوزیشن آف سینس سے واپس آئے تو ہی ول بی اے ویری انکلوسیو پرائم منسٹر اور سم. انکلوسیو اچھا لفظ استعمال کر رہے ہیں، انٹرسٹنگ ورڈ ٹو یوز. ہاں، آئی ایم چوزنگ دا ورڈ ویری کیئرفلی. سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ایک انسٹیٹیوشن کو ایگزسٹینشل تھریٹ فیل ہوئی ہے عمران خان سے، فرام اینی پرائم منسٹر، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. اور اس لیے بڑی ایکسٹریم رویے چل رہے ہیں. تو جب آپ ایکسٹریم رویوں میں اور اپنی اسٹرینتھ دکھاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ پازیٹیو کے بجائے اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. شاید ایک سائڈ اس کو سی بی ایم کے بجائے ایک پازیٹیو چیز سمجھے گی. سو اٹ ورکس، اٹ کٹس بوتھ ویز. جی ویری انٹرسٹنگ. ناظرین آپ سن رہے ہیں یہ جو ہمارے اس وقت کہہ رہے تھے پینلسٹ، کل کے جلسے کے حوالے سے بڑی اسپیسیفک بات ہوئی تھی. بریک کے بعد آئیں گے، پھر ان تمام معاملات کی طرف جائیں گے جن کی طرف مالک صاحب نے بھی پارشلی اشارہ کیا ہے، اور جو کل کہا انٹیریئر منسٹر صاحب نے اس کو بھی تھوڑا سا ان پیک کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم اسی پر رکھیں گے کہ بھئی آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. کل کی تو بات ہو گئی، آگے بڑھنے کے حوالے سے ابھی یہ جو کہہ رہے تھے مالک کے جی عمران خان صاحب کے پاس اتنی سپورٹ ہے تو وہ انٹروسیو ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ جھجکے گی. اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ یعنی کہ کیا وہ یہ اپروچ جو ہے اس سے
ملک کی بہتری ہو سکتی ہے نہیں. لیکن رانا ثناءاللہ جن کے بارے میں ہم بار بار کہیں گے کہ لوگوں کی ان کی بڑی مختلف رائے ہیں، لیکن وہ ہی از اے ڈیموکریٹک پرسن، ایک پولیٹیکل شخص ہیں. اور کل جو انہوں نے بات کہہ دی جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے پہلے، کہ انہوں نے کہا جی ہمیں ادھر لا کے کھڑا کر دیا، ہم ادھر اب کھڑے ہیں کہ یہاں عمران خان صاحب ہوں گے یا ہم ہوں گے، اینڈ آئی وونٹ لیو اینی تھنگ انٹرنڈ، کہ عمران خان صاحب کو ہم ایک یعنی کہ کونے میں رکھیں یا وہ ہوں ہی نہ، جیسے انہوں نے کل کہا، آپ نے سنا. تو عاصمہ شیرازی صاحبہ، سو ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ یعنی کہ اس سے بات آگے بڑھ سکتی ہے کوئی؟ جی یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. جو رانا ثناءاللہ صاحب کی ٹون ہے وہ بھی بڑی غلط ہے. جو فواد چودھری صاحب کو سنتے ہیں تو وہ ایک اور ایکسٹریم ہے جس کے اوپر وہ کھڑے نظر آتے ہیں. تو سیاست میں کبھی رواداری ہوتی تھی، وزاداری ہوتی تھی، مگر انفارچونیٹلی یہ رواداری اور وزاداری اب ہمیں نظر نہیں آتی کہ آپ کون سا لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، آپ وہ کیا بات کر رہے ہیں. جیسے فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے، وہ بھی بڑا افسوسناک تھا. اور اگر پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں، پی ایم ایل این کی طرف سے، تو ان کے بھی بعض ٹویٹس ایسے ہوتے ہیں یا ایسے ان کے جیسے کہ اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جو کہ زیب نہیں دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک ہوتی ہے نا ایک انوائرمنٹ جس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، وہ انفارچونیٹلی غائب ہوتی چلی جا رہی ہے. اور وہ اس کو غائب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں پہ ہے، انکلوڈنگ تحریک انصاف کے. تو ایک تو وہ چیز ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اب اس انوائرمنٹ کے اندر بات کیسے ہوگی، یہ سب سے بڑا چیلنج مجھے لگتا ہے نسیم. اگر ہم سوچیں کہ پولیٹیکلی آپ ایک ایسے ڈیڈ لاک پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ بات چیت کے لیے تیار ہی نہ ہو. دیکھیے پی ٹی آئی ہے تو وہ کہتی رہی ہے اور کہتی ہے، خان صاحب ابھی بھی کہتے ہیں میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. بیچ میں انہوں نے کہا کہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، پھر انہوں نے کہا میں پھر این آر او نہیں دوں گا. اسی طرح سے اب جو حکمران اتحاد ہے اس کا پوائنٹ آف ویو بھی اسی طرح کا بن گیا ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا. تو اب پھر بٹھائے گا کون؟ ایسی صورتحال میں پھر جوڈیشری فیصلے کر رہی ہے اور کرتی ہے، اور ان کے فیصلوں سے اور ابہام پیدا ہو رہا ہے. وہ بھی اپنی جگہ پہ ایسے ایسے ابہام 63A کی تشریح کر کے، جس طرح سے ابہام انہوں نے پاکستان کی سیاست میں آئینی اور سیاسی بحران پیدا کیا ہے، وہ اب آپ کے سامنے، اور اس کے اوپر تبصرے سے زیادہ حقائق دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ڈیڈ اینڈ جہاں پہ پہنچ گئے. جہاں تک ابھی ویزیبلٹی کی بات ہو رہی تھی، بالکل ویزیبلٹی بالکل درست بات ہے. آئی ٹوٹلی اگری کہ ان کی ویزیبلٹی یہ پی ٹی آئی کی بہت ہے. انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے، وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ بھلے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوں، وہ جلسے ہوں، خان صاحب بات کرتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو مرضی بند کمروں میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو نہیں بتا رہے، لوگوں کو انفارم نہیں کر رہے، وہ ان پلیٹ فارمز پہ نہیں جا رہے جہاں پہ لوگوں سے بات کرنی ہے. مہنگائی ہے تو کیوں ہے، لوگوں کا گزارا ہونا مشکل ہو گیا، لوگ کھانا پینا لوگوں تک مشکل پہنچ رہا ہے. تو کون بتائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کب تک ہوگا؟ مطلب کوئی امید پولیٹیکل سسٹم تو کو. آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیڈ لاک والی سچویشن ہے وہ برقرار ہے، اور آپ بھی اگری کرتی ہیں کہ رانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور پھر اس کا جو رد عمل ہے، اٹس ویری وارنگ. جی حبیب اکرم صاحب. دیکھیے نسیم، پاکستان میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، وہ دراصل ایک فنڈامنٹل چینج ہے جو پاکستان کے اندر آنی ہے اور بڑی لانگ اوور ڈیو ہے. وہ ہے پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر چینج آنا، اس کو ری کیلیبریشن اس کی ہونا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ ری کیلیبریٹ نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے ہمارے دستور نے راستہ دیا ہوا ہے کہ ہر 5 سال بعد الیکشن ہوں گے، یا جب اسمبلی ٹوٹ جائے گی تب الیکشن ہوں گے. تو نئے الیکشن سے ہمیشہ جو طاقت کا توازن ہے وہ ری کیلیبریٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں بھی توازن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. پاکستان میں پرابلم یہ بن گیا ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے، مثال کے طور پہ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا الیکشن ڈیو ہے، لیکن اس کے نہ ہونے کے امکانات مسلسل چلے جا رہے ہیں. اور ایک طرف ہمیں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو سلیکشن کا تقاضا کر رہے ہیں، دستور کے مطابق کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ دستور کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے بلکہ باہر کے دلائل دے رہے ہیں. یعنی ایسے دلائل جو دستور نے نہیں دیے، دستور سے باہر کے پولیٹیکل دلائل تو آ رہے ہیں لیکن دستوری دلائل دوسری طرف سے نہیں آ رہے. تو لہٰذا جب آپ دستور کو موقع نہیں دے رہے اپنا کام کرنے کا، دستور کو اس پاور سٹرکچر کو ری ایڈجسٹ، ری کیلیبریٹ، ری سیٹ کرنے کا موقع نہیں دے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ہوگی. پھر وہ ہوگا جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں، پھر وہ ہوگا جو کوئی اور کہہ رہا ہے کہ جناب ہم پھر مر جائیں گے، ہم پھر جل جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو پھر آپ پوزیشنز جو ہے وہ ہارڈن ہوتی چلی جائیں گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر ڈیڈ لاک آ گیا ہے.
جب الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشنز ہمیشہ ڈیڈ لاک سے نکلنے کا راستہ کریٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں پتہ نہیں ہے کیوں یہ کیسی ایک فضا بن گئی ہے کہ پوری کی پوری حکومت یہ سمجھ رہی ہے، یعنی دنیا بھر نے جو سمجھا ہے بالکل اس کے برعکس سمجھ رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیڈ لاک کی وجہ قرار دے رہی ہے یا الیکشن کو افراتفری کی وجہ قرار دے رہی ہے۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ ڈیموکریٹک ملکوں میں کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایک ہلکی سی فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں پر بھی الیکشن اچھے یا برے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر وہ الیکشن سے گریز کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک جو ڈیو پروسیس ہے، جو ریکیلیبریشن ہے کرنے کا، جو ہمارے پاور سٹرکچر کو وہ نہیں ہونے دی جا رہی، تو آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ تو جہاں تک پاپولیرٹی کا یا ویزیبلٹی کا معاملہ ہے، تو دیکھیے پاپولر کوئی کہنے سے پاپولر نہیں ہو جاتا، اور ویزیبل تو کوئی دیکھنے سے ہو سکتا ہے، پاپولر کوئی کہنے سے پاپولر نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے ڈیٹا چاہیے، اس کے لیے فیلڈ ورک کی ضرورت ہے، اس کے لیے لیگ ورک کی ضرورت ہے، اور دنیا میں پاکستان کے اندر کئی لوگوں نے سرویز کیے ہیں جو اس نتیجے پہ پہنچانے کی بات ہے کہ جناب اب عمران خان جو ہے بہرحال وہ ایک پاپولر شخصیت ہے، اور پاپولر ان کمپیریزن ٹو ادرس۔ اور لاسٹلی میں عرض کروں گا جو سینٹرل پنجاب ہے، یس سینٹرل پنجاب کو ہم چاہیں تو اس کو چھوٹا سا سمجھ لیں، یا اگر کچھ چاہیں تو اس کو اگر ایک مخصوص حصے کو کہیں کہ جناب یہ اس قابل نہیں ہے کہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے، لیکن میں صرف نمبرز آپ کو بتا دوں کہ جو پارلیمنٹ کی تقریباً جو 86 سیٹیں ہیں، آسما I'll come to you، آسما ختم کرنے دے I'll come to you، جی بتائیں۔ وہ سینٹرل، اسی طرح جو پنجاب، یعنی اگر پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یعنی شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب ایک طرف، ان دونوں کی آبادی سے کم از کم آپ اس کو 1.5 گنا زیادہ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب ہے۔ تو لہٰذا میں نے کہا میں ذرا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے واضح کر دیجیے۔ آسما یور کوئک کامنٹ اس سے پہلے پھر ہم نہیں، سینٹرل پنجاب دیکھیے حکومت بناتا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ سینٹرل پنجاب کی کافی زیادہ نشستیں ہوتی ہیں، اور کوئی جانتا ہے کہ نشستیں اس کی زیادہ ہیں، مگر صرف سینٹرل پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پاکستان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں موسٹ پاپولر وداؤٹ نوئنگ کہ بلوچستان میں عمران خان کی کیا پاپولیرٹی ہے، سندھ میں کیا پاپولیرٹی ہے، خیبر پختونخوا پورے میں کیا پاپولیرٹی ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں تو شاید پی ٹی ایم یا دوسری جو جماعتیں، خاص کر کے پی ٹی ایم کی کیا مقبولیت کم ہے۔ تو ہم نے کتنی بار منظور پشتین کو کہا ہے کہ یہ موسٹ پاپولر ہے خیبر پختونخوا کے رہنما۔ میرا خیال ہے یہ میڈیا نے ایک انفارچونیٹلی ایک بنا دیا ہے 2-4 آپ کہہ رہی ہیں پنجاب سینٹرک نہ ہو، اس سے بڑھ کے بھی دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، بریک لیتے پھر مالک صاحب کے پاس، جن کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں کہ اندر بھی تھنکنگ کیا ہے، اندر وچ میٹرز۔ تو بریک کے بعد آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پچھلے سیشن میں تو ذرا کوئی نا امیدی کا سا سما ہے جو باندھا گیا، وہ ہمارے اینالسٹ کہتے ہیں کہ کوئی چانس نہیں ہے اور ڈیڈ لاک ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، الیکشن نہیں چاہتے جس سے کہ اور ہی کشیدگی پیدا ہوگی۔ تو مالک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا جانتے ہیں، کیا سوچ بچار ہے جو ہم باتیں یہاں کر رہے ہیں، یقینی طور پہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے اگر وہ پاکستان کی زمینی حقائق کو دیکھ رہے ہیں۔ جی مالک۔ کوئکلی ایک بات، 2 کامنٹس دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے بات کی اب پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہیں نسیم، اب ذاتی دشمنیاں ہیں، آپ ان کی آپس میں ذاتی دشمنیاں پرائیویٹلی بھی کرتے ہیں نا، تو اس لیے وہ چھوڑ دیں۔ جو وہ بات کر رہی تھی نا آسما کہ اخلاقیات ہونی چاہیے کہ برداشت، وہ وہاں ہوتی ہے جہاں پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں، نظریاتی اختلاف ہوں۔ یہاں اب یہ پرسنل اینمیٹیز ہیں، اس لیے یہاں اب یہ میٹرکس ہی چینج ہو گیا ہوا ہے سب کچھ۔ دوسرا یہ جو پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے ویری کوئکلی، اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ چاہے پنجاب چھوڑ دیں، آپ بلوچستان میں سب سے پاپولر ہو، کے پی میں سب سے پاپولر ہو، ہر جگہ سب سے پاپولر ہو، بھیا پنجاب میں اگر آپ کی ڈومینیشن ہے، ڈومیننس ہے، تو آپ گورنمنٹ بنائیں گے۔ اور یہ ہمارے پارلیمانی نظام کا سب سے بڑا نقص بھی یہی ہے کہ ایک اکائی اس فیڈریشن کی اگر آپ یہاں پہ پری ڈومیننٹ ہیں تو آپ یو رول اسلام آباد، تو کسی کو کہیں اور پاپولر ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا، پنجاب اگر قابو میں ہے تو اسلام آباد اس کے قابو میں ہے۔ یہ تو ہے جو زمینی میجورٹیرین۔ ہاں، لیکن میں بار بار اسی بات پہ آتا ہوں کہ اس وقت ایشو کیا ہے۔ اس نے بڑی ٹھیک بات پوائنٹ کیا، جو 63A کا ڈیسیجن ہے
اس نے بہت زیادہ پولیٹیکل گند یہاں سے شروع ہوا تھا، بیکاز اٹس اے کلیئرلی بیڈ ڈیسیجن. اور وہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اختلافی نوٹ 2 ججز کے ہیں، جسٹس میاں خیل اور جسٹس مندوخیل کے، دے آر مور دین سفیشینٹ. وہاں سے ایک بہت بڑا پولیٹیکل گن شروع ہوا، انسٹیبلٹی شروع ہوئی. بہرحال اب وہ دیکھتے ہیں کب ٹھیک ہوتا ہے، بٹ لیٹس کیپ دیٹ آن سائڈ. پرابلم یہ ہے اب ہر بندہ اس وقت، ہر انسٹیٹیوشن کانفلکٹ میں حصے دار بن گیا. کوئی چیز نیوٹرل نہیں رہی. پریزیڈنٹ کا آفس کنٹروورشل، پرائم منسٹر کنٹروورشل، پارلیمان کنٹروورشل، آرمی چیف کنٹروورشل، الیکشن کمشنر کنٹروورشل، چیف جسٹس کنٹروورشل، بینچ میں لوگ ایک دوسرے کے کنٹروورشل. سو بٹھائے گا کون، بات کون کرے گا؟ ہو از اے نیوٹرل آربیٹر؟ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا، ہمیشہ ٹریڈیشنلی 2 آربیٹر ہوتے ہیں، رہے ہیں ٹریڈیشنلی. ایک فوج ہوتی ہے، ایک عدالت ہوتی ہے. جب اپریل کے اندر جھگڑا ہوا عمران خان صاحب کا، وہاں عدالت کی ورڈکٹ کیوں پورا ہو گیا؟ کیونکہ اس تک اسٹیبلشمنٹ عدالت ایک پیش پہ ہو گئے تھے اس معاملے کے اندر، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پہ. اب آپ کے اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کلیئرلی ایٹ آڈز ہیں، یہ کانفلکٹ کے اندر ہے. بالکل. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ اتنا گہرا، میں تو اب ایٹ دا کاسٹ آف ساؤنڈنگ ہیکنیڈ، میں تو بات کرتا ہوں کہ ایک پرفیکٹ اسٹارم کریٹ کر دیا گیا ہے. اٹ از اے پرفیکٹ اسٹارم. اب مجھے کوئی 2 قدم پیچھے ہٹتا نہیں نظر آتا. عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ سکتے بیکاز الیکشن نہیں ہے، تو وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ لوگ رولنگ پارٹی نہیں ہٹ سکتی کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں تو مرتے ہیں. تو فرینکلی مجھے تو اکتوبر کا الیکشن بھی نہیں نظر آتا، بیکاز جو الیکشن کسی بھی قیمت پہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا پروونشل، جب وہ الیکشن ڈیلے کر دیا گیا ہے تو وہ الیکشن جو نیشنل اسمبلی کا ہے، جس میں تو پھر کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس 6 ماہ کی مدت ہے، وہ تو آپ کے پاس پکی پکائی پڑی ہوئی ہے نا. آئی ڈونٹ سی الیکشنز ہیپننگ ان اکٹوبر آلسو. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کنکلوڈ کریں، آئیڈ لائک کہ آپ سب ایک فقرے میں یہ بتائیے گا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو کہ لگتا ہے بہت حد تک کہ سپریم کورٹ کہے گا کہ جی گو بیک ٹو دی اوریجنل آرڈر، یعنی کہ الیکشن کرائیں اپریل 30 کو. آسما، اگر یہ کہہ دے سپریم کورٹ تو کیا ہوگا؟ ایک فقرے میں بتائیں آپ لوگ. نہیں، الیکشن تو ہونے چاہیے، یہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں. کیا ہوگا؟ نہیں، پاور سین کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ کر دیں گے جو کرنے والے الیکشنز، یا پھر ایک اور راؤنڈ ہوگا آف کیوس؟ میرا نہیں خیال کہ الیکشن جنہوں نے ابھی نہیں کروائے وہ آگے بھی نہیں کروائیں گے. اچھا، آپ کا جی آپ بتائیں حبیب اکرم صاحب، اگر کورٹ نے کہا کروائیں تو ہوں گے الیکشنز؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر کورٹ نے دوبارہ یہ کہا اور اس طرح کہا جس طرح پچھلے سال اپریل میں عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا کہ اسمبلی اس وقت بیٹھے گی، قرارداد اس وقت پیش ہوگی اور اسپیکر اس طرح کام کریں گے، اگر اس طرح کا آرڈر آ گیا تو ڈیفینیٹلی الیکشن ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی ہم سب کو دستور کی طرف ہی جانا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس ملک کو اب بچانے کی کوشش کر لیں، کیونکہ اگر یہ جہاز ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوگا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوگا. مالک، the last word, the hard word, I know what you're going to say anyway. ان کی اسٹریٹجی تھی کہ اگر الیکشن ہو بھی تو الیکشن کے ماحول میں نہ ہو. اس میں کافی کامیاب ہو گئے ہیں. انسرٹنٹی ہے، کچھ نہیں ہے، بیکاز ان کی سرکار والوں کی ایک اسیسمنٹ ہے، میں اس سے بھی کرتا. ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ہمارا بھی 25 سیٹوں کا فرق ہے، تو اگر الیکشن کے بغیر ماحول بنے بغیر الیکشن ہو گئے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو ریکور کر لیں اور تھوڑی بہت میجورٹی عمران اٹھائیں پنجاب کے اندر. میرا خیال ہے ان کی اسیسمنٹ غلط ہے، لیکن میکسیمم یہ چاہیں گے یہ کہ اگر الیکشن ہونا بھی ہے تو تب بھی 30 اپریل تک ماحول نہ بنے، یہی انسرٹنٹی رہے، سو دے مائٹ ہیو اے فائٹنگ چانس. یہ ان کی سوچ ہے. نہیں تو آپ کا خیال ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اگر پھر سے سپریم کورٹ کا الیکشن کریں 30 کو؟ مجھے بڑا مشکل نظر آتا ہے، بیکاز اگر الیکشن تو we have 2 votes against 1. آسما اور آپ کا خیال ہے نہیں ہوں گے، ان کا خیال ہے ہوں گے. چلیں دیکھتے ہیں ناظرین، امید پر دنیا قائم ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان زندہ باد.